نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواہ البخاری. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا کہ تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو یا راستہ طے کرنے والے. اور ابن عمر کہا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت میں اپنے مرض کے لیے حصہ لے لو اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے کچھ حصہ لے لو. دہرائیے. الحدیث الاربعون عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی وقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتک لموتک. رواہ البخاری. لفظی ترجمہ دیکھیے. الحدیث الاربعون 40ویں حدیث. عن ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے کیونکہ یہ عبداللہ بن عمر ہیں. قال، انہوں نے کہا، اخذ، پکڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بمنکبی، میرا کندھا، وقالا، اور فرمایا، کن، رہو، فی الدنیا، دنیا میں، کأنکا، گویا کہ تم، غریب، اجنبی ہو، او یا عابر سبیل، راستہ طے کرنے والے. وکانا، اور تھے، ابن عمر رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے، یقول، کہتے، اذا، جب، امسیتا، تم شام کرو، فلا، پسنا، تنتظر، انتظار کرو، الصباح، صبح کا، واذا، اور جب، اصبحتا، تم صبح کر لو، فلا، پسنا، تنتظر، تم انتظار کرنا، المساء، شام کا، وخذ، اور لے لو، من صحتک، اپنی صحت میں سے، یعنی صحت کے وقت میں سے، لمرضک، اپنی مرض کے لیے، یعنی بیماری کے دوران کے لیے، بیماری کے اندر، ومن حیاتک، اور اپنی زندگی میں سے، لموتک، اپنی موت کے لیے، یعنی حصہ لے لو، کچھ تیاری کر لو. اب دوبارہ پڑھیے. ٹھیک ہے. اس حدیث سے کیا بات سمجھ میں آئی آپ کو؟
پہلے آپ اپنی سمجھ بتا دیجئے، پھر ہم اس کی وضاحت کریں گے. جی. دنیا سے بے رغبت کیا گیا ہے. اوکے. اور جو جو نکات آپ کو سمجھ آئے ہیں، جو جو باتیں آپ نے اس سے سیکھی ہیں، وہ مجھے بتائیے. جی. اوکے. اگر ترتیب سے چلیں اور پوائنٹ وائز شروع سے غور و فکر کریں اور پھر بات کریں. ہاں جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کا کندھا پکڑ کر بات کی. کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بات کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو متوجہ کرنا اور اس کو اس بات کی اہمیت بتانا، تاکیداً بات کرنا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ ایسا کریں کہ ہر شخص اپنے رائٹ سائڈ پر جو بیٹھا ہے پہلے اس کو، اور پھر رائٹ سائڈ والا لیفٹ سائڈ پر بیٹھے ہوئے شخص کو، تاکہ کوئی بھی نہ بچے، یہ کہے کہ حدیث غور سے سننا. ہاتھ رکھ کے کہو. کیا اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ کندھا جھنجھوڑ کے کہا؟ کیونکہ میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہی تھی، وہ اچھا خاصا دوسرے کندھا ہلا رہے تھے. کتنا ہاتھ رکھنا چاہیے؟ اتنا کہ دوسرے کے اوپر بوجھ نہ پڑے. آپ میں سے کچھ لوگوں کو بوجھ فیل ہوا ہوگا، کسی نے ہاتھ رکھا اور وہ اتنا بھاری رکھ دیا، کیونکہ اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے. اگر میرے کندھے پہ کوئی ہاتھ رکھ دے تو میں اس کی بات سننا چھوڑ دیتی ہوں، کیونکہ میرے پہ بوجھ پڑ جاتا ہے. کندھے پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا بوجھ اس پہ گرا دیں، اسے ٹیپ کرنا ہوتا ہے بس ہلکا سا. جی. اپنا کنسرن اور کلوزنس اور سنسیئرٹی شو کر رہے ہیں آپ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کا طریقہ ہمیں پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بھی بہت ینگ تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. عبداللہ بن عباس سے تو بڑے تھے، لیکن ویسے ینگ صحابہ میں سے تھے، جوان صحابہ میں سے تھے. اور ان کو آپ بتا رہے ہیں. اس بات کو مینشن اس لیے کر رہی ہوں کہ عام طور پر ہم بوڑھوں بزرگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دنیا سے جانا ہے اور ان کو ایسی کوئی نصیحت کر دو. نہیں، یہ سب کے لیے ہے، چھوٹے بڑے سب کے لیے ہے. اور کیا سیکھا؟ جی ہاں، پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے رہنا ہے اس دنیا میں، اور ان کے ذریعے ہم سب کو بھی بتایا جا رہا ہے. تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ شاباش. جب کسی کو کوئی اہم بات سمجھانی ہو اور وہ بات سمجھ آنی ذرا مشکل ہو تو اس کو مثال سے سمجھایا جاتا ہے. تو اس حدیث میں بھی مثال سے بات سمجھائی گئی ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا اجنبی ہوتا ہے یا راہ گزر ہوتا ہے، راہ گیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا بات سمجھ؟ جی جی. دنیا کی حقیقت بتائی گئی کہ یہ ابدی قیام گاہ نہیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے آس پاس دائیں بائیں دیکھیے اور سوچیے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، وہ ختم نہیں ہوگی. آپ کو ایک چوائس دیتی ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے آپ کو بتائیے، سوچئے. اگر آپ کو چوائس دی جائے کہ آپ ایک پرندہ بن جائیں اور ایک دفعہ مر جائیں اور بس ختم ہو جائیں، وہ بہتر ہے، یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں اور اچھے اعمال ہوں آپ کے پاس اور آپ کو جنت میں بھیجا جائے اور آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں، وہ بہتر ہے؟ سیکنڈ آپشن ہے نا. سیکنڈ آپشن بہتر ہے. یعنی یہ سوچ کے کہ مر کے ختم ہی ہو جائے اور اٹھنا ہی. تو اب آپ یہ کسی نان مسلم سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ وٹ وڈ یو لائک، کیا پریفر کرو گے؟ اگر دوبارہ اٹھ کے کچھ واقعی تم زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آج تمہارے پاس ٹائم ہے، کچھ کر لو. یہی اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے نا، خذ من حیاتک لموتک، اپنی زندگی سے کچھ لے لو اپنی موت کے لیے. جی ہاں بالکل بالکل. یس
جب کوئی شخص کسی خاص مقصد کے لیے کسی بزنس ٹرپ پہ ہوتا ہے، مثلا کسی خاص کام کے لیے کہیں جاتا ہے، خواہ وہ کتنے بھی خوبصورت اسپاٹ پہ جائے، کتنی بھی بہترین جگہ پر جائے، تو اس کا سارا دھیان کس پہ ہوتا ہے؟ وہ آس پاس کی خوبصورتی پہ نہیں ہوتا، اس کا اپنے کام پر ہوتا ہے، سارا وقت وہ اسی کے اوپر لگاتا ہے اور اسی پہ تھک رہا ہوتا ہے، اور کام کر کے پھر اس کا دل کیا چاہتا ہے کہ اب فوراً گھر جائے، واپس جائے، وہاں دل نہیں لگا لیتا۔ جیسے آپ یہاں پر آئے ہوئے اسلام آباد، کچھ لوگ کسی گاؤں سے آئے ہوں گے، کچھ کسی چھوٹے شہر سے آئے ہوں گے، اس کے مقابلے میں اسلام آباد خوبصورت ہے، لیکن آپ کیا چاہیں گے کہ پڑھیں، کام پورا کریں اور اپنے گاؤں جائیں، کیونکہ وہ آپ کا گھر ہے۔ تو اسی طرح جو آخرت کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، اور وہ تو سب سے بہتر ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور باقی رہنے والی ہے، تو وہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں دل لگائے اور خوش ہو کے رہیں اور جینا بھی بہت چاہیں۔ پھر ان کا پرسپیکٹو چینج ہوگا، اور وہ کیسے ہوگا؟ جیسے اس حدیث میں طریقہ بتا دیا کہ کرنا کیا ہے۔ جی سر، جیسے میں گاڑی جا رہی ہوتی ہوں، اکثر میں سفر کر رہی ہوتی ہوں، تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ گاڑی تیز تیز چل رہی ہے اور بہت اچھی اچھی چیزیں بھی آ رہی ہوتی ہیں اور بہت خوبصورت مناظر سارا کچھ، لیکن کوئی بندہ بھی دیکھ کے ان کو رک نہیں رہا ہوتا، وہ چل رہا ہوتا ہے، سب لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اب ہماری بھی منزل تو آخرت ہے، دنیا بہت خوبصورت ہے، لیکن پھر ہم اس کی اٹریکشن میں آ کے رک جاتے ہیں، ہر جگہ پہ جہاں بھی ہوتے ہیں رک جاتے جی، ہیں، چھوڑ بیٹھتے ہیں، اپنا کام کاج چھوڑ بیٹھتے ہیں، مقصد بھول جاتے ہیں۔ ویسے ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کافی سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگ سرگودا سے پنڈی آ رہے تھے اور اس وقت موٹر وے بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایوریج جو ٹائم لگتا تھا 5.5 to 6 hours لگتے تھے۔ تو ہم 2 فیملیز مل کے آئے تھے، دوسری فیملی کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو وہ بہت انکویزیٹو تھے بچے۔ اب راستے میں اگر کوئی ہینڈ پمپ دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی رک رہے ہیں کہ ہم نے اس میں سے پانی نکالنا ہے، اور وہ اپنے بچوں کو مطلب تعلیم ہی دلا رہے تھے، ہر چیز سکھا رہے تھے۔ کہیں پہ کوئی کنواں دیکھا ہے وہاں رک جائیں، اب کنواں اب ظاہر سڑک کے بالکل کنارے پہ نہیں بنا، وہ آگے چل کے جائیں گے، وہاں سے پانی نہیں، ہر جگہ۔ اور ہم لوگ میں حالانکہ 12 hours ہمیں لگے تھے یہاں تک پہنچنے میں۔ تو مجھے ابھی ان کی بات سے یاد آ رہا ہے کہ اگر ہر جگہ رکتے رہیں تو دیر از نو اینڈ ٹو اٹ، پھر تو آپ پہنچ نہیں سکتے کہیں، اگر آپ نے جانا اپنی منزل پہ پھر نہیں پہنچ سکتے۔ نہیں پہنچ سکتے۔ آپ تو ہاسٹلائٹس ہے، تو جب گھر جانا ہوتا ہے نا تو اس سے 1 ویک پہلے جیسے آپ کا فوکس تھوڑا سا ہٹنے لگتا ہے، آپ یہ سوچنے لگتے ہو بس اب گھر جانا ہے، اب گھر جانا ہے، تو وہ چیز آپ کو اپنے اصل مقصد سے ہٹا دیتی ہے، یعنی دل نہیں لگانے دیتی۔ جیسے اب مجھے پھر دوبارہ ٹریول کرنا ہے تو مجھے یہ ہوتا ہے جو بھی کام میں یہاں دیکھتی ہوں کہ یہ بھی کرنے والا، یہ بھی کرنے والا، تو میں سوچتی ہوں اچھا پھر ابھی مجھے کچھ اور کر لینا چاہیے، زیادہ اہم کام کر لینے چاہیے، اپنے وقت کو زیادہ بہتر استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہیں۔ تو میں اس سارے وقت میں یہ سوچتی ہوں کہ اچھا اگر یہی میرا نقطہ نظر ہو آخرت کے بارے میں تو میری ساری زندگی ایسے گزرے، وہ کرو جو زیادہ بہتر ہے، پھر چوائس آپ کی زیادہ بہتر ہو جاتی آخرت کے اعتبار سے، جب یہ یقین آ جائے کہ آپ مسافر ہیں۔ جی بالکل بالکل، اور جنگ تھے اور ساری زندگی اسی طرح گزاری، اور پھر اسی لیے تو کچھ کر کے گئے۔ ہماری زندگی پروڈکٹیو کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم اس اصول اور اس قاعدے کو نہیں سمجھتے۔ چلیے آئیے حدیث کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم بہت خوبصورت ہے۔ وہ صرف کلاس روم ٹیچنگ نہیں کرتے، بلکہ جب موقع ملے، جہاں موقع ملے، جہاں زیادہ مناسب وہ بات کرنا، وہاں بات دوسرے تک کنوے کر دیتے، اور بہت آسان انداز میں، 1-on-1 بیس پر بھی، چھوٹے گروپ میں بھی، بڑے گروپ میں بھی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کلاس میں پڑھ لیا ہے اور اب باقی وقت ہم جو چاہیں لغویات بولتے رہیں۔ تعلیم صرف کلاس کے اندر نہیں ہوتی، تعلیم وہ ہے جو انسان کا اڑنا بچھونا بن جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر کا کندھا پکڑا، اور اس لیے کندھا پکڑا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کو دینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ان کا ذہن حاضر ہو جائے،
آپ کو متوجہ کرنے کے لیے. اور کن فی الدنیا، دنیا میں رہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں زہد اختیار کرو. زاہد کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز، یعنی دنیا کی طرف بہت میلان نہ کرو. جتنا بھی تم رہ لو دنیا میں بالآخر جدا ہونا ہے، جتنا بھی رہ لو بالآخر چھوڑ کر جانا ہے. تو اس لیے جسے چھوڑ کے جانا ہے اس سے زیادہ اس کی فکر کرو جہاں پر جانا ہے. اور پھر یہ بھی آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا کلفتوں سے بھرا ہوا ہے. کلفت کیا ہوتا ہے؟ کدورت سے، کلفت سے، یعنی خالص نہیں، صاف ستھرا نہیں، تکلیف کے ساتھ. ہر چیز میں آزمائش ہے. اب چھوٹی سی مثال دیکھیے جہاں تک آزمائش کی بات ہے. کیا بچے ماں باپ کے لیے آزمائش ہیں؟ کیا ماں باپ بچوں کا امتحان ہے؟ کیا شوہر بیوی کا امتحان ہے؟ کیا بیوی شوہر کے لیے آزمائش ہے؟ کیا علماء جاہلوں کے لیے ایک امتحان ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے اگر انہوں نے نہ سیکھا تو شامت ہے؟ اور کیا جاہل علماء کے لیے امتحان ہے؟ ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا ہمارے لیے آزمائش بنا ہوا ہے. کیا خیال ہے؟ ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو بلیم کر رہا ہوتا ہے کہ وہ میرا امتحان ہے، وہ مجھے تنگ کر رہا ہے، حالانکہ ہم بھی اس کو اتنا ہی تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور بعضوں کو زیادہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اپنے آپ کو ہم معاف کر دیتے ہیں، اپنی غلطی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. اب آپ باقی رشتے خود سوچ لیجئے، ہر ایک دوسرے کے لیے ایک امتحان ہے، ہر ایک دوسرے کے لیے ایک ٹیسٹ ہے. وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. جی، یعنی وہ چیزیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں وہ بھی ہمارے لیے امتحان ہے. مثلاً آپ میں سے کس کو چاکلیٹ اچھی لگتی؟ سب کو اچھی لگتی. کیا وہ امتحان ہے؟ کیا امتحان ہے اس میں؟ اگر زیادہ کھا لیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر کسی دن آپ کھانے کی بجائے اسی مقدار میں بیٹھ کے چاکلیٹ سے پیٹ بھر لیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو کیک بہت پسند ہوں گے، کیا اس میں امتحان ہے؟ کوئی بھی چیز چاہے آپ کو پسند ہو یا ناپسند، ہم سمجھتے ہیں جو چیزیں ہمیں ناپسند ہیں وہ امتحان ہے، حالانکہ وہ بھی امتحان ہے جو ہمیں پسند ہے. کہ ہم ضرورت سے زائد اس کو کھا لیں گے، اور جب ضرورت سے زائد کسی چیز کو کھا لیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ بیمار پڑ جائیں گے. تو یہ زندگی تو ہے ہی امتحان، ساری زندگی امتحان سے بھری ہوئی ہے. پھر اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں اتنا اٹریکٹ کر دیتی ہے کہ ہم اصل خوشی اور راحت کے گھر کو بھول جاتے ہیں، جو جنت ہے، جو اصلی گھر ہے، جو حقیقی گھر ہے، جہاں نہ موت ہے، نہ کوئی انسان امتحان ہے، اور نہ کوئی کھانا امتحان ہے، اور نہ ہی کوئی جگہ امتحان ہے. یہاں جگہ بھی امتحان ہے نا. کیا آپ کے گھر میں آپ کو کوئی مسئلہ تھا کبھی؟ نہیں. کوئی یہ کہے کہ مجھے ہاسٹل میں بہت مسئلے ہیں تو مجھے وہ یہ بتائے کہ کیا اس کے گھر میں کوئی مسئلہ تھا کبھی؟ ہے نا. ہر جگہ مسئلے ہیں اور ہر انسان امتحان ہے. آپ کا دوست بھی آپ کے لیے امتحان ہے، آپ کا دشمن بھی آپ کے لیے امتحان ہے. کیا دین کا جاننا امتحان ہے؟ کیا جاہل رہنا امتحان ہے؟ مجھے جب ہی خیال آتا ہے کہ مثلاً جیسے اخبار پڑھتے ہیں یا کوئی نیوز دیکھتے ہیں یا کچھ بھی، تو جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے یا جس طرح کے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو میں سوچتی ہوں کہ ان کو آخرت کا یا تو پتہ نہیں، یا پتہ ہے تو فکر کوئی نہیں. اگر فکر ہوتی یا پتہ ہوتا تو یہ اس طرح کی گفتگو نہ کرتے، اور دنیا کے ایک چھوٹے سے مسئلے کو اتنا بڑا ایشو نہ بناتے کہ جس کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہوئے بیٹھے، یا دوسروں کی جان لینے کو تیار بیٹھے. یعنی جب دوسروں کی جان لی جاتی، کسی کو کل کیا جاتا ہے دنیا میں، تو کس لیے؟ تاکہ ہم دنیا میں چین سے رہ سکیں. وہ جرم بذات خود پر ایک امتحان بن جاتا ہے. تو اس وقت کتنا شکر آتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دین کی سمجھ دی. کیونکہ جب ایک چیز کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ہمارا نقطہ نظر بدل جاتا ہے، غموں کے بارے میں، خوشیوں کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں. اور جب جاہل ہوتے ہیں تو انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان ہوتے رہتے ہیں. ایک چیز ایک شخص کھا رہا ہو تو وہ مزے لے کے کھا رہا ہوگا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں اس کا نقصان کیا ہے، اور دوسرا شخص دیکھ کے ڈر جائے گا، اللہ یہ کیا کھا رہا ہے، اس کا کیا بنے گا. بچے جب جوتا منہ میں لے لیتے ہیں اور آپ ان سے پکڑے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ رونے لگتے ہیں کہ آپ نے ان پہ بڑا ظلم ڈھایا، اور آپ دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ جرمز اندر چلے جائیں گے اور یہ بچہ بیمار ہو جائے گا. تو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی حقیقت سمجھنا بہت ضروری.
اس کی خوشیوں کے پیچھے بھاگنا، اس کی چمک کے پیچھے بھاگنا، اس کے اچھے کے پیچھے بھاگنا، یہ یاد رکھیے کہ اس کا جو اچھا ہے وہ بھی ملاوٹ والا ہے اور وہ بھی کدورت والا ہے، اس میں بھی سکون کچھ نہیں. پھر آپ دیکھیے کبھی آپ کا دل ٹوٹا، دل کیوں ٹوٹتا ہے؟ آپ ڈس ہارٹ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کسی سے اچھا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ سے ہارشلی بولتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے آپ سے، تو آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، آپ ساری زندگی کے لیے اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں. تو یہ کہاں ہوتا ہے؟ جنت میں ایسا ہوگا؟ لا تسمع فیہا لاغیہ. یہ سب کچھ دنیا میں ہوتا ہے، یہاں ہو رہا ہے. وہاں کی خوشیاں، وہاں کی مسرتیں پیور، کی کوئی جیلسی نہیں، کوئی کدورت نہیں، کوئی کچھ نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ سے محبت کرنے والے بھی آپ سے جیلس ہوتے ہیں. کبھی آپ نے اس جیلسی کو محسوس کیا؟ بہن بھائیوں کے اندر خونی رشتوں میں جیلسیز موجود ہیں. لوگ عام طور پر کسی کی تعریف پر خوش کیوں نہیں ہوتے؟ کیا وجہ ہوتی؟ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی؟ مثلاً آپ اور آپ کی بہن دونوں پڑھ رہے ہیں، آپ الہدیٰ میں پڑھ رہی ہیں اور آپ کی بہن یونیورسٹی جاتی. جب گھر واپس آتے ہیں تو اس کو زیادہ امپورٹنس ملتی ہے اور آپ کو کم. تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ چاہے آپ شو کریں یا نہ کریں، وہ ایک الگ بات ہے. کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ آپ تو قرآن پڑھتے ہیں. کیوں تکلیف ہوتی؟ کیونکہ یہ دنیا ہے ہی ایسی چیز. آپ کو اپنے والدین کے رویے سے تکلیف ہوتی، آپ کو ان کی ڈسکریمنیشن پر تکلیف ہوتی، حالانکہ ان کو بعض اوقات خود بھی پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں. تو اب ایک طرف آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور اتنے خوش گھر گئے ہیں، اتنا ایمان تازہ ہو گیا آپ کا دل خوشی سے بھرا ہوا ہے، سارا دن بہت اچھا گزرا. گھر جا کے جب آپ نے یہ ڈسکریمنیشن دیکھی تو سارا ایمان وہی ختم. آپ بہت سی توقعات لے کر اس ادارے میں آتے ہیں کہ یہاں سب فرشتے رہتے ہیں، وہاں کام کرنا تو بہت آسان ہوگا، میں تو جنت میں آ گئی ہوں. اور میں نے سنا تھا کہیں کہ وہ جنت کی طرح ہے. لیکن جب یہاں بھی انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ میں نے غلطی کی. تو کیا واقعی غلطی ہوتی؟ یہ دنیا ہے ہی ایسی جگہ. تو جو دنیا کی حقیقت سمجھ جاتا ہے اس کے لیے پھر ہر چیز کو ایکسپٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ اسی طرح کی ہے. پھر کسی کی بے وفائی ہو، کسی کی بد اخلاقی ہو، کسی کا کوئی رویہ ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پر انسان صبر کر لیتا ہے. اتصبرون. تو جنت کی طلب اور بڑھ جاتی ہے، پھر جنت کا شوق اور بڑھ جاتا ہے کہ مجھے وہ جگہ چاہیے. اصل میں انسان دنیا میں ہی جنت کی تلاش میں ہے. مشکل یہ ہے وہ یہاں یہ ساری خالص چیزیں چاہتا ہے جبکہ یہاں ہے نہیں، اسی لیے مزریبل رہتا ہے. اگر یہ انسان ایکسپٹ کر لے نا یہ چند دن کی بات ہے، یہ بھی گزر جائے گا، یہ بھی گزر جائے گا، یہ بھی گزر جائے گا، تو پھر وہ اس انتظار میں زندگی ختم کر لیتا ہے کہ اچھا گزر ہی جائے گا نا، بس ٹھیک ہے. اور واقعی گزر جاتا ہے. آپ گزرے تو دروازے کے پاس سے زور سے آپ کا پاؤں اس میں جا لگا، شدت کی درد ہوئی. کیا 1 گھنٹہ بھر ایسی درد رہے گی؟ یہ تھوڑی دیر بعد کم ہو جائے گی. اور اگلے دن کیا ہوگا؟ اور 1 سال بعد آپ بھول جائیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ یہاں کوئی شدید تکلیف بھی کچھ پہ آ گئی ہے تو وہ بھی گزر جائے گی، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. گاڑی میں ہمیں جانا پڑا سیالکوٹ، تو اس میں کیا تھا کہ ٹائم بار بار دیکھ رہے تھے، سیٹس پر سو انکمفرٹیبل، لیکن تھا کہ اچھا بس اب اتنا ٹائم رہ گیا، اتنا رہ گیا، بس ہو جانا ہے. تو ایسے کوئی بہت زیادہ پرابلم نہیں ہوئی، بس یہی تھا کہ اچھا بس اتنا ٹائم رہ گیا، یہ ہو گیا بس. اس ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے نا کہ وہ فلاں چیز، کیونکہ ہم گھر میں امیجن کر کے گئے تھے ایک اور چیز اور وہاں پیش آ گئی کچھ اور، تو وہ پھر ہم ایکسیپٹ نہیں چکے کیا ہوتا نا، اس لیے تکلیف ہوتی ہے. جب ایکسیپٹ کر لیں کہ شکر ہے، اگر ہم یہ سوچیں شکر ہے مل گئی کہ پہنچے تو صحیح، پھر وہ بھی اچھے لگنے لگتی. انسان تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. مکہ جا کے کوئی میریکل تو نہیں ہو جاتا کہ انسان ایک دن میں فرشتہ بن جائے. وہاں بھی یہی لوگ گئے ہوتے ہیں جو یہاں رہتے ہیں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہیں.
اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی دن آپ کا بہت اچھا گزر جائے اور ساری چیزیں مرضی کے مطابق ہو جائیں تو بھی اگلے دن کوئی نہ کوئی تکلیف آ ہی جاتی. ایک دن خوشی کا تو 2 دن غم کے. پھر اسی طرح اگر سب کچھ بھی ٹھیک چل رہا ہو تو موت اور بڑھاپا تو پیچھا نہیں چھوڑتا. تو پھر کیسے رہیں؟ کن فی الدنیا کأنک غریب، جیسے آپ کو نہیں پتا یہ سب کیا ہے. یو ڈونٹ نو، اجنبی، یعنی پتا ہوتے ہوئے بھی کیا بن جائے، اجنبی. پھر سب ٹھیک ہو جائے. اچھا ایسا ہے، اچھا ٹھیک ہے، ہوگا. یعنی اس چیز کے پیچھے نہ پڑے. یہاں انہوں نے ترجمہ مسافر کیا ہوا ہے، اجنبی ہوتا ہے غریب کا مطلب. اور مسافر بھی چونکہ اجنبی ہوتا ہے کسی شہر میں، تو اس لیے مسافر اس کا مفہوم تو درست ہے لیکن لفظی معنی غریب کا اجنبی ہے. اپنی کتابوں میں لکھ لیجئے. تو جب آپ اپنوں سے بھی ایسا معاملہ کرتے ہیں جیسے اجنبیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو اجنبیوں سے کیسا معاملہ ہوتا ہے بتائیے. مثلا آپ یہاں سے باہر نکلتی ہیں تو وہ کچھ لوگ وہاں کھڑے ہوئے ملتے ہیں آپ کو جو الہدا میں ایڈمیشن لینے کے لیے آئے ہیں. آپ ان کو یعنی اسلامی تقاضے کے تحت سلام کرتے ہیں، ملتے ہیں جلتے ہیں. وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ایسے لوگ ہیں جو یہاں سلام کرتے ہیں، آگے سے خود پوچھتے ہیں، وہ آپ سے سلام کرتے ہیں. وہ بھی خوش ہو کے الگ ہوتے ہیں، آپ بھی خوش ہو کے الگ ہوتے ہیں. اب یہ کس کے ساتھ معاملہ تھا؟ اجنبی کے ساتھ. اب تھوڑا سا آپ رخ کرتے ہیں باہر کا، گیٹ کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، یا باہر دیکھتے ہیں تو آپ کی گاڑی نہیں آئی ہے، آپ انتظار کرتے ہیں، یا اپنی وین میں بیٹھتے ہیں، وہاں آپ کے کلاس فیلو بھی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوتی اور آپ اس سے کوئی بات پوچھتے ہیں تو اس کا موڈ کسی بات پہ آپ ہے اور وہ آپ کو جواب ٹیڑھا سا دیتی. اب آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ ویسا ہی جیسے یہ جواب نہیں دے، ٹیڑھا نہیں بھی دیا، کوئی جواب نہیں دیا، بس چپ کر کے بیٹھی ہوئی، تو بھی کیا ہوگا؟ مثلاً آپ ڈاکٹر کے کلینک میں، آپ کے ساتھ جو پیشنٹ بیٹھی ہیں وہ اجنبی ہیں آپ سے، آپ ان سے کوئی توقع نہیں رکھتے کہ وہ آپ کی مدد کریں، آپ کے ساتھ کوئی اپنا غم آپ اس کے ساتھ شیئر کریں، آپ کی ہیلپ کریں، کچھ نہیں توقع رکھتے. لیکن دوسری طرف آپ کی بہن بیٹھی ہوئی جو بھی بالکل اسی طرح اجنبی بن کے بیٹھی ہیں جیسے یہ اجنبی بن کے بیٹھی، تو آپ کا رویہ کس کے ساتھ بہتر ہوگا؟ اجنبی کے ساتھ. تو جب آپ دنیا میں اجنبی بن کے رہیں گے اور لوگوں کو اجنبی ہی سمجھیں گے اور یہ سوچیں گے دے ڈونٹ نو، ان کو پتا نہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر پر کہا تھا دے ڈونٹ نو، تو آپ میزریبل نہیں ہوں گے. تکلیف اس وقت ساری ہوتی ہے جب ہم اپنا ایک معیار قائم کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے، جبکہ ہم خود بھی ویسے نہیں ہوتے، اور پھر لوگ اس پہ پورے نہیں اترتے اور پھر ہم ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب آپ لوگوں کو مارجن دیتے جائیں گے نا کہ اچھا ان کو پتا نہیں، آپ کو نہیں کیوں نہیں پتا، انہوں نے تو فلاں دن پڑھا بھی تھا پھر بھی نہیں پتا، وہ نسیان ہو گیا، بھول گئے ہیں، یاد ہی نہیں ہے ان کو، تو پھر آپ صبر کر جاتے ہیں. پھر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. پھر 10 دفعہ کوئی غلطی کرے آپ 10 دفعہ اصلاح کر دیتے ہیں کہ ان کو پتا نہیں، یہ ایسے ہی ہیں. لیکن جب آپ یہ کہتے نہیں ان کو پتا ہونا چاہیے، ان کو ایسے کرنا چاہیے، ان کو یوں نہیں کرنا چاہیے، تو پھر تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں. کل انشاءاللہ پڑھیں گے آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.